بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں ایک تاثر عام پایا جاتا ہے یہ کہ کثرت یہ حق ہونے کی دلیل ہے۔ بالکل فضول، بے بنیاد اور بے اساس بات ہے۔ ہر دور میں اہل حق ہمیشہ قلت میں رہے ہیں، کثرت میں نہیں رہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 44 میں۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل کے سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم اس کا جائزہ لیں گے دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب جس امت کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے ان کے رسول تشریف لائے تو اس قوم نے جھٹلا دیا، پس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا۔ ان لوگوں کے لیے دوری ہے جو ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ معزز خواتین و حضرات، مفسرین کرام اس حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرماتے ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر میں صرف چند گزارشات جو کہ ناگزیر ہیں وہی آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔
اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر جب ہم کتب تفاسیر کا جائزہ لیں تو معروف ترین اسماء گرامی میں سے امام ابن کثیر کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے، امام ابن جریر، امام قرطبی مادی قریب میں، امام سعدی، امام شنقیطی اور ابن عاشور، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب سابقہ اقوام ہلاک ہوتی گئیں تو اس کے بعد ہم نے ایک ایک کر کے مزید امتوں کو بھیجا اور ان کے پر رسول بھی مبعوث فرمائے، اور یہ ہر دور میں رہا ہے کہ جب بھی کسی امت کے پاس کوئی نبی یا رسول تشریف لائے تو اس امت نے، یا یوں کہہ لیجیے کہ اس امت کی، اس قوم کی اکثریت نے ان کو جھٹلایا، جس طرح کہ سورہ یاسین کی 30ویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، بندوں پر حسرت، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو ان ظالموں نے ان کا مذاق اڑایا۔ اور یہ جو سلسلہ تھا فَأَتْبَعْنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب ایک قوم ہلاک ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ دوسری قوم آ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کہ کتنی بستیاں ہم نے برباد کی جو ظالم تھیں، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ اور یہ جو فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اس کا معنی یہ ہے کہ اب ان ظالموں کی داستانیں اور کہانیاں رہ گئیں جو لوگ ذکر کیا کرتے تھے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان نہ لانے والی قوم کے لیے دوری ہے۔ اس کا معنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اور دوسرا ہلاکت ہے ایسی قوم کے لیے جنہوں نے اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ معزز خواتین حضرات، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی نبی اور رسول آیا تو اکثریت نے مذاق اڑایا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الذاریات 52ویں آیت مبارکہ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، بالکل اسی طرح جب بھی کسی قوم کے پاس اس سے پہلے کوئی رسول آیا تو ان ظالموں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا نعوذ باللہ پاگل ہے۔ اور یہ سلسلہ صرف انبیاء علیہم السلام تک محدود نہیں ہے۔ معزز خواتین حضرات، یہ انبیاء کے ورثاء کو بھی یہی کہا جاتا ہے آج کل۔ ان مولویوں کو کیا پتہ، یہ تو نفسیاتی مریض ہیں، ان کو کیا پتہ کہ دنیا کہاں بس رہی ہے، دنیا کہاں رہ رہی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، کتب تفاسیر جیسے البحر المحیط ہے، المراح ہے، تو وہاں پر اس حوالے سے بڑی تفصیل موجود ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہمیں ایک اور سبق بھی دیتی ہے کہ ہر امت کے پاس اللہ کا کوئی نہ کوئی نبی ضرور آیا ہے، اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت نے انبیاء کا مذاق اڑایا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اکثریت کسی دور میں بھی حق کا معیار نہیں رہی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حق کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے اکثریت معیار ہے تو یہ حماقت اور بے وقوفی ہے۔ ہر دور میں تھوڑے بندے ہی اللہ کے راستے پر چلتے رہے، آج بھی چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوا۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔